السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ابرار ہے اور آج بائیولوجی میں آپ کو انہیریٹنس یعنی وراثت کی ڈیفینیشن اور اس میں ویریشن یعنی تنوع سمجھاؤں گا۔ لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ انہیریٹنس یا وراثت یہ ایسا نالج ہے، ایسا علم ہے کہ جس میں ہم یہ پڑھتے ہیں، یہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ خصوصیات والدین سے بچوں میں اور ایک نسل سے دوسری نسل میں کیسے منتقل ہوتی ہیں۔ اب انہیریٹنس میں ویریشن کو سمجھتے ہیں۔ ویریشن جسے اردو میں ہم تنوع کہتے ہیں، یہ اس کی ڈیفینیشن یہ کی جا سکتی ہے، اس کی تعریف یہ کی جا سکتی ہے کہ ایک اسپیشی، ایک نوع میں جتنے بھی فرق اور جتنے بھی ڈفرینسز ہیں کسی ایک خاص فیچر سے متعلق، کسی ایک خاصیت سے متعلق، اسے ویریشن کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم بنی نوع انسان کی بات کریں اور ہیومن اسپیشی کی بات کریں تو ہیومنز میں، انسانوں میں جلد کا رنگ اگر اسی کی مثال لے لی جائے تو اس میں کتنے ڈفرینٹ رنگ ہیں، انسان کی جلد کے کتنے مختلف رنگ ہیں۔ کسی کا رنگ گورا ہے، کسی کا رنگ بہت زیادہ گورا ہے، کسی کا رنگ بہت ڈارک ہے یعنی کالا ہے، کسی کا رنگ سانولا، کسی کا درمیانہ، کسی کا براؤن۔ یہ ویریشن ہے۔ اسی طرح اگر میں سیب کی بات کروں تو کوئی سیب کی قسم بڑے سائز کی ہے، کوئی چھوٹے سائز کی ہے، یا سیب کے رنگ ہی کی بات کی جائے تو کوئی سیب لال رنگ کا ہے، کوئی سیب کی ایسی قسم ہے کہ جو سبز یا گرین کلر کی ہے، کوئی گولڈن رنگ کا سیب ہے۔ تو یہ ویریشن ہے، یہ تنوع ہے۔ اسی طرح اگر ہم پھولوں کی بات کریں تو گلاب یا ڈیفوڈلز یا ٹیولپ کے پھول وہ ایک قسم ہے، ایک نوع ہے، ایک اسپیشی کی بات کر رہے ہیں ٹیولپ، لیکن اس کے اندر کتنے مختلف رنگ کے پھول ہیں۔ یہ ویریشن ہے۔ تو اس ویریشن اور اس تنوع کو سمجھنے کے بعد آئیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویریشن کتنی قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ویریشن کنٹینیوس ویریشن ہے، یعنی تسلسل والا ویریشن، ایسا تنوع کہ جس میں ایک تسلسل ہے، تسلسل۔ اور دوسری ویریشن کی وہ قسم ہے جو ڈسکنٹینیوس ویریشن ہے، یعنی ایسا تنوع کہ جو جو تسلسل جس میں نہ ہو، یعنی جس کے اندر ڈسکنٹینیوٹی ہو۔ یہ دو اقسام ہیں۔ آئیے ان کو باری باری سمجھتے ہیں۔ کنٹینیوس ویریشن ایک ایسی ویریشن ہے، ایک ایسا تنوع ہے، ایک ایسا اختلاف ہے کہ جس میں ایک بہت وائڈ رینج ہے، ایک بہت وسیع رینج ہے فینوٹائپس کی۔ فینوٹائپ کیا ہے؟ وہ ظاہری خصوصیت جو ہمیں نظر آتی ہے وہ فینوٹائپ ہے۔ مثال کے طور پہ کسی انسان کے جلد کا رنگ کیا ہے؟ اگر وہ گورا ہے تو یہ اس کی فینوٹائپ ہے۔ اگر اس کے بالوں کا رنگ براؤن ہے تو یہ اس کی فینوٹائپ ہے، یا اس کے بال اگر سیاہ رنگ کے ہیں تو وہ فینوٹائپ ہے، یا اگر اس کے بال کرلی ہیں، گھنگریالے ہیں تو وہ اس کی فینوٹائپ ہے، یا کوئی اور انسان اس کے بال سیدھے ہیں، قدرتی طور پہ سیدھے ہیں، اسٹریٹ ہیں، تو وہ اس کی فینوٹائپ ہے، یا بلڈ گروپ اے یا بی، یا کانوں کی لو جڑی ہوئی ہونا یا فری ہونا، یہ مختلف قسم کی فینوٹائپ ہے۔ کسی کا قد کم ہے یا زیادہ ہے، یہ اس کی فینوٹائپ ہے۔ جو ظاہری خصوصیت ہے جو ہمیں نظر آتی ہے،
جس کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں، جس کو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، وہ فینوٹائپ ہے۔ تو جو کنٹینیوس ویریشن ہے، جو تسلسل والا ویریشن ہے، جو تسلسل والا تنوع ہے، اس میں ایک وائڈ رینج آف فینوٹائپ ہمیں نظر آتی ہے۔ آئیے اس کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ انسانی قد، اگر میں ہیومن ہائٹ کی بات کروں، اگر میں انسانی قد کی بات کروں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک بہت وسیع رینج موجود ہے۔ ہمیں دنیا میں کئی اقسام کے لوگ نظر آتے ہیں قد کے حساب سے، قد کے تناظر میں۔ مثال کے طور پہ کسی کا قد، کسی کی ہائٹ بہت زیادہ ہے اور کسی کی ہائٹ بہت کم ہے، اور ان دو ایکسٹریمز کے درمیان، پھر ایک بہت وائڈ رینج موجود ہے۔ مثال کے دنیا میں ہمیں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جن کا قد 7 فٹ یا اس سے بھی زیادہ ہے، اور دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے کہ جن کا قد 4 فٹ ہے، اور پھر ان دو ایکسٹریم کے درمیان ہمیں ایک بہت وائڈ رینج نظر آتی ہے۔ کسی کا قد 6 فٹ ہے، کسی کا قد 5 فٹ 10 انچ ہے، کسی کا قد 5 فٹ 9 انچ ہے، کسی کا قد 4.5 فٹ ہے، کسی کا قد 6 فٹ 2 انچ ہے۔ یعنی معمولی فرق سے ذرا سا معمولی سا اختلاف موجود ہے، اور ایک وائڈ رینج موجود ہے۔ انسانی قد اس کی بہترین مثال ہے۔ یہ ہے کنٹینیوس ویریشن۔ اسی طرح دوسری مثال جیسے میں نے آپ کو دی کہ اسکن کمپلیکشن، ہماری جلد کا رنگ، یہاں پر بھی کچھ ایسے دنیا میں لوگ ہیں جو بہت زیادہ گورے رنگ کے ہیں، مثال کے طور پہ یورپین اقوام کے لوگ، اور کچھ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں کہ جو بہت زیادہ ڈارک کمپلیکشن یا کالے رنگ کے ہیں۔ اللہ نے ان کو بہت یا گورا پیدا کیا ہے یا بہت کالا پیدا کیا ہے، اور پھر ان دو ایکسٹریم کے درمیان ایک وائڈ رینج موجود ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کم کالے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو سانولے رنگ کے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا رنگ براؤن ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا رنگ گورا ہے، کچھ اور ہیں مرد اور خواتین جن کا رنگ بہت زیادہ گورا ہے، بہت فیئر کلر ہے۔ یہ ایک وائڈ رینج ہے۔ یہ ہے کنٹینیوس ویریشن کی اگزامپل۔ اسی طرح باڈی ویٹ بھی کنٹینیوس ویریشن یا تسلسل والے تنوع میں آتا ہے۔ اب آئیے ڈسکنٹینیوس ویریشن کو سمجھتے ہیں۔ ایسا تنوع کہ جس میں تسلسل نہیں ہے، وہ ڈسکنٹینیوس ہے۔ اس ڈسکنٹینیوس ویریشن میں جو فینوٹائپس ہیں وہ صرف 2 یا 3 بہت محدود قسم کی فینوٹائپس ہوتی ہیں۔ یعنی یہ تنوع، اس میں بہت زیادہ ویرائٹی نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ وائڈ اور وسیع رینج نہیں ہے۔ یا 2 قسمیں ہوں گی یا زیادہ سے زیادہ 3 قسمیں ہوں گی۔ مثال کے طور پہ کسی کا بلڈ گروپ یا اے ہوگا یا بلڈ گروپ بی ہوگا یا اے بی ہوگا، بس 2 یا 3 اقسام۔ اسی طرح ہماری آنکھوں کا رنگ، ہماری آنکھوں کے آئرس کا رنگ، تو اس میں صرف 3 قسمیں موجود ہیں پوری بنی نوع انسان میں۔ یا ہماری آنکھوں کا رنگ بلیک ہوگا، کالا، یا ہماری آنکھوں کا رنگ، یا کسی انسان کی آنکھوں کا رنگ براؤن ہوگا، یا کسی کی آنکھوں کا رنگ بلو ہوگا۔ بس یہ 3 واضح اقسام ہیں۔ یہ ڈسکنٹینیوس ویریشن ہے۔ اسی طرح کچھ ہم میں سے لوگ موجود ہیں کہ جو اپنی زبان کو رول کر سکتے ہیں اوپر کی طرف، اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو رول نہیں کر سکتے۔ یہ بھی ڈسکنٹینیوس ویریشن کی مثال ہے۔ اسی طرح ایک اور بہت کامن ڈسکنٹینیوس یا غیر مسلسل ویریشن تنوع کی مثال ہے ہماری کانوں کی لو۔ کچھ لوگوں کے کان فری ایئر لوب کے ہوتے ہیں، یعنی ان کی کانوں کی لو آزاد ہوتی ہے نیچے سے، لیکن کچھ لوگوں کی کانوں کی لو یا ایئر لوب سکن سے، جلد سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بس یہ 2 اقسام ہیں۔ یعنی دنیا میں کانوں کی لو کے حساب سے
دو قسم کے لوگ ہیں، ایک فری ایئر لوب والے اور دوسرے جوائنٹ ایئر لوب والے. ایک جن کی کانوں کی لوب فری ہے، آزاد ہے اس شیپ میں، اور دوسرے وہ کہ جن کی کانوں کی لوب جلد سے براہ راست جڑی ہوئی ہے. یہ ہے ڈسکنٹینیوس ویریشن. اس میں انٹرمیڈیٹ نہیں ہے، اس میں درمیانی اقسام زیادہ نہیں ہیں، بس 2 یا 3 واضح کلاسز موجود ہیں. اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہیومن جینڈر ہے، جنس ہے، وہ مرد ہونا یا عورت ہونا، بس 2 واضح کلاسز دنیا میں موجود ہیں. یہ ڈسکنٹینیوس ویریشن کی اگزامپل ہے. آئیے اب ایک اور اہم بات سمجھتے ہیں کہ جو کنٹینیوس ویریشن ہے، وہ کنٹینیوس ویریشن جو تسلسل والا ویریشن ہے، تسلسل والا جو تنوع ہے، وہ بہت زیادہ الیلز، ایک جین کے بہت زیادہ الیلز اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے ایک جین کی 12 اقسام ہیں. ایک ہی جین کی 2 یا 2 سے زیادہ اقسام کو الیلز کہا جاتا ہے. یاد رکھیے میں جین اور الیل کی بات کر رہا ہوں. تو ایک ہی جین کی اگر بہت زیادہ الیلز موجود ہیں، بہت زیادہ اقسام موجود ہیں، تو اسے الیلز کہا جائے گا. تو یہاں جو کنٹینیوس ویریشن ہے، اس میں ایک ہی جین کی ہو سکتا ہے 12 اقسام ہیں، 12 الیلز ہیں، یا 20 الیلز ہیں، یا 22 یا 23 الیلز ہیں. اسی وجہ سے اتنا زیادہ ہیومن ہائٹ میں فرق نظر آتا ہے، کیونکہ ہیومن ہائٹ یا انسانی قد کو جو جین کنٹرول کرتا ہے، اس جین کی 12 یا 25 یا 30 یا 35 اقسام ہو سکتی ہیں. اسی لیے ہمیں اتنا تنوع نظر آتا ہے، اتنی ویریشن نظر آتی ہے ہیومن ہائٹ میں، انسانی قد میں. یا انسانی رنگ، اس کے بھی بہت زیادہ الیلز ہیں. جبکہ اس کے مقابلے میں جو ڈسکنٹینیوس ویریشن ہے، وہ ڈسکنٹینیوس ویریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 الیل موجود ہوں گے ایک ہی جین کے. اسی لیے اس میں جو اقسام ہیں، جو فینوٹائپ ہیں، وہ بھی 2 یا 3 ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ یا ہماری آنکھوں کا کلر براؤن ہوگا، یا بلو ہوگا، یا سیاہ بلیک ہوگا. بس یہ 3 اقسام ہیں. کیوں 3 اقسام ہیں؟ کیونکہ اس جین کو کنٹرول کرنے، جو جین ہماری آنکھوں کے رنگ کا تعین کرتا ہے، اس جین کی صرف 3 اقسام ہیں، 3 الیل ہیں. ایک براؤن اثر پیدا کرتا ہے، ایک بلو رنگ پیدا کرتا ہے آنکھوں میں، اور ایک بلیک رنگ پیدا کرتا ہے. اسی لیے اس میں صرف 2 یا 3 الیل ہیں جو صرف 2 یا 3 فینوٹائپ پیدا کر رہے ہیں. اب آخری بات جو میں بتانا چاہوں گا، لیکن یہ بھی کم اہم نہیں ہے، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، وہ یہ کہ جو کنٹینیوس ویریشن ہے، تسلسل والی ویریشن، تسلسل والا تنوع، اس پر انوائرمنٹ کا ایفیکٹ، ماحول کا ایفیکٹ، ماحول کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. یعنی میں بار بار جلد کے رنگ کی، اسکن کلر کی اگزامپل دیتا ہوں. تو جیسے میں نے بتایا کہ جو جلد کا رنگ ہے انسانوں میں، یہ کنٹینیوس ویریشن کی مثال ہے، یہ تسلسل والے تنوع کی مثال ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسانی جین ہے، جو انسانی رنگ ہے، وہ جینز تو کنٹرول کرتے ہیں. ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو پہلے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ گورے رنگ کا ہے، یا یہ سانولے رنگ کا ہے، یا یہ ڈارک کمپلیکشن کا، کالے رنگ کی کمپلیکشن والا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ایک انسان جو ہے وہ بے شک گورے رنگ کا ہے، فیئر کلر ہے، لیکن اگر وہ 10 گھنٹے دھوپ میں رہتا ہے، اور اس کی جاب یا اس کا کام ایسا ہے کہ اس کو دھوپ میں رہ کر کام کرنا پڑتا ہے، سن ایکسپوجر زیادہ ہے، اور وہ سارا دن دھوپ میں کھیلنا پڑتا ہے، جیسے کرکٹرز ہوتے ہیں، یا اس کو دھوپ میں کام کرنا پڑتا ہے آؤٹ ڈور، تو اس کی
جلد کا رنگ کالا ہو جائے گا. بے شک وہ شروع میں گورے رنگ کا تھا لیکن بعد میں اس کا رنگ کالا ہو جائے گا کیونکہ انوائرمنٹ کا ایفیکٹ پڑ رہا ہے. تو جو کنٹینیوس ویریشن ہے ان خاصیتوں پر انوائرمنٹ ماحول کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو مثال دی کہ انسانی جلد پر دھوپ کا سن ایکسپوجر کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح میں آپ کو ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو انسانی قد ہے ہیومن ہائٹ یہ بھی کنٹینیوس ویریشن یا تسلسل والا ویریشن ہے. اب انسانی قد بھی ہیومن ڈائٹ پہ ڈپینڈ کر رہا ہے. اگر ہم کسی انسان کو کسی بچے کو جب وہ گرو کر رہا ہے اگر اچھی خوراک دیں گے جس میں کیلشیم ہے جس میں وٹامن ڈی ہے جس میں پروٹین ہے تو ہو سکتا ہے اس کا قد زیادہ ہو. لیکن اگر ایک بچہ جس کو پروٹین کم مل رہی ہے اور وائٹامن اور اس کو بیلنس ڈائٹ اور متوازن خوراک نہیں مل رہی ہو سکتا ہے اس کا قد چھوٹا رہ جائے. تو جو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کنٹینیوس ویریشن ہے جو تسلسل والا ویریشن ہے وہ جینز کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹ یا ماحول بھی اس کا تعین کرتا ہے. تو یہاں پہ جینیٹک فیکٹر اور انوائرمنٹل فیکٹر دونوں اس ویریشن کو اور اس خاصیت کا فیصلہ کرتے ہیں. دونوں مل کر ایک چیز بناتے ہیں اور ایک فینوٹائپ ہمارے سامنے آتی ہے. اس میں کسی حد تک جینز کا رول بھی ہوتا ہے جینیٹک رول بھی ہوتا ہے اور ساتھ انوائرمنٹ بھی اپنا اثر ڈالتی ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں جو ڈسکنٹینیوس ویریشن ہے وہ اس پر انوائرمنٹ بالکل اثر انداز نہیں ہوتی. انوائرمنٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ڈسکنٹینیوس ویریشن کا. آئیے میں آپ کو یہ بات بھی ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پہ بلڈ گروپ ہے. اگر ایک انسان کا بلڈ گروپ اے ہے کسی مرد یا عورت کا بلڈ گروپ اے ہے اے پازیٹیو چلیے اور کسی دوسرے کا بلڈ گروپ بی پازیٹیو ہے یا بی ہے تو اب اس کا انوائرمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. چاہے کوئی انسان پروٹین ڈائٹ لے یا نہ لے کوئی اپنے خوراک میں انڈے یا جو ہے نا گوشت یا چکن یا باقی چیزیں لے یا کم لے یا زیادہ لے اس سے بلڈ گروپ چینج نہیں ہوگا. جو اس کا بلڈ گروپ ہے بچپن سے شروع سے وہی آخر تک رہے گا. اس کا خوراک سے ایکسرسائز سے کسی اور دھوپ میں نکلنے سے یا نہ نکلنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو طے یہ ہوا کہ جو ڈسکنٹینیوس ویریشن ہے اس پہ انوائرمنٹ بالکل اثر انداز نہیں ہوتی. وہ پیورلی جینیٹک ہے. جو جینز کے اندر لکھا ہے جو جینز میں جو چیز موجود ہے وہی اس کی فینوٹائپ ہوگی. اسی طرح سے اگر کسی کے آنکھوں کا رنگ براؤن ہے تو وہ براؤن ہی رہے گا. کوئی انوائرمنٹ میں کوئی خوراک میں تبدیلی سے اس کی آنکھوں کا رنگ بلو نہیں ہو جائے گا. انوائرمنٹ ڈسکنٹینیوس ویریشن پہ قطعاً اثر انداز نہیں ہوتی. کنٹینیوس ویریشن کا جب گراف بنایا جائے تو وہ بیل شیپ یعنی گھنٹی کی شکل کا گراف بنتا ہے. مثلاً انسانی قد کی مثال میں درمیانے یا اوسط قد کے لوگوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی اور وہ گراف کے درمیان میں شو ہوں گے جبکہ بہت چھوٹے قد والے گراف کے ایک کونے پر اور بہت دراز قد گراف کے دوسری طرف ہوں گے. لیکن جب ڈسکنٹینیوس ویریشن کا گراف بنایا جائے تو اس میں صرف 2 یا 3 واضح گروپوں کے 2 یا 3 الگ الگ بار بنتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا. بہت بہت شکریہ.